السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ پاکستان اور چین نے آزاد وطن پن بجلی منصوبے کی تعمیر کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے صوبوں کے درمیان گندم کی بلا رکاوٹ نقل و حمل یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ عمران خان نے عالمی ادارے صحت سے کہا ہے کہ وہ ترقی پذیر ممالک پر کورونا وائرس کے معاشی اثرات کم کرنے میں مدد دے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے مزید 3,344 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ مزید 50 افراد جاں بحق ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان نے بھارت کے ایک اعلیٰ سفارتکار کو طلب کیا ہے اور کنٹرول لائن پر بھارتی قابض افواج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج کیا، جن کے نتیجے میں 5 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے معروف کشمیری نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بدھ کو ان کے چوتھے یوم شہادت کے موقع پر مقبوضہ علاقے میں مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ چین نے امید ظاہر کی ہے کہ بھارت سرحدی علاقوں میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے عسکری اور سفارتی ذرائع سے کوششوں کو آگے بڑھانے کی غرض سے اتفاق رائے پر ٹھوس اقدامات کے ذریعے عمل درآمد کرے گا۔ فلسطین کے صدر نے اسرائیل کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر اسرائیل کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت جملہ حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرے گی۔ 1965 کی جنگ کے ہیرو ایم عالم کا آج 85واں یوم پیدائش منایا گیا۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ پاکستان اور چین نے آزاد وطن پن بجلی منصوبے کی تعمیر کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں اس منصوبے کے لیے چائنا جی ژاؤبا کے ساتھ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ آزاد وطن پن بجلی منصوبہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا حصہ ہے، جس پر $1.5 ارب کی لاگت آئے گی اور اس سے 700 میگا واٹ سے زائد بجلی پیدا ہوگی۔ اس منصوبے کے لیے ایندھن درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ ملک کو سستی اور آلودگی سے پاک بجلی پیدا کرنے میں مدد دے گا۔ یہ منصوبہ دریائے جہلم پر واقع اور 2026 میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ معاہدے پر دستخطوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری ملک کی ترقی اور خوشحالی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے اور سی پیک انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ وہ ایک پاکستان کا اور چائنا کا ایک ایسا معاہدہ ہے اور ایسی ایک کوآپریشن اور فیوچر کے اندر ایک ایسی امید ہے کہ جو انشاءاللہ ہمارے ملک کو بہت اوپر لے کے جائے گا۔ قرضہ لے کے ہم پاور پروجیکٹ نہیں بنا رہے، یہ ایک انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں۔ انہوں نے کہا کہ چین دنیا کے نقشے پر ایک بڑی معاشی قوت کے طور پر ابھر رہا ہے اور پاکستان اس کی ترقی سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری پاکستان کا مستقبل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بغیر کسی رکاوٹ کے گندم کی بین الصوبائی نقل و حمل کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ملک میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کم کرنے کی غرض سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ مناسب قیمت پر گندم کی فراہمی اور اس کی بلا تعطل دستیابی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے قومی تحفظ خوراک کے وزیر سید فخر امام کی صدارت میں تمام صوبائی چیف سیکریٹریز کو ہدایت کی کہ وہ ضرورت کے مطابق ہر صوبے میں گندم کی وافر مقدار اور تمام صوبوں میں گندم اور آٹے کی یکساں قیمت کو یقینی بنانے کے لیے مربوط حکمت عملی مرتب کریں۔ عمران خان نے ملاوٹ کے خلاف عدم برداشت کی پالیسی اپنانے اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کی روشنی میں چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے کی بھی ہدایت کی۔ پنجاب کے چیف سیکریٹری نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ چینی کے بڑے ذخیرہ اندوزوں اور ڈیلر سے 1,60,000 ٹن سے زائد چینی اور 716 ٹن آٹا ضبط کیا گیا ہے، جس کی قیمت 1 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ انہوں نے شرکاء کو آگاہ کیا کہ پنجاب حکومت 35 ارب روپے کی گندم جاری کر رہی ہے، جس سے آٹے کی قلت کے خاتمے اور گندم اور آٹے کی قیمتوں میں بتدریج کمی میں مدد ملے گی۔ پنجاب اسمبلی کے ارکان کے ایک وفد سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت نے اپنے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کا پختہ عزم کر رکھا ہے اور مافیا کے خلاف کارروائی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے صوبائی اسمبلی کے ارکان کو ہدایت کی کہ وہ کورونا وائرس سے متاثرہ لوگوں کو ریلیف کی فراہمی میں فعال کردار ادا کریں۔
وفد نے وزیر اعظم کو اپنے متعلقہ حلقوں میں کرونا وائرس کی صورتحال اور متاثرین کو امداد کی فراہمی کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے کسی بھی اقدام کی بھرپور حمایت کرے گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن ہری پور میں مقامی طور پر تیار کردہ وینٹیلیٹرز کے پہلے پیداواری پلانٹ کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں مقامی طور پر وینٹیلیٹرز کی تیاری ایک بڑی اہم کامیابی ہے۔ وزیر اعظم نے وینٹیلیٹرز کی مقامی سطح پر تیاری کے سلسلے میں NRTC اور وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے اقدامات کی تعریف کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے جس کی بنیاد پر نئی تکنیکی اختراعات میں خود کفالت حاصل کی جا سکتی ہے، اور حکومت نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ہر قسم کی مدد فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کے مقابلے کے لیے ہماری حکمت عملی اور معیشت کو جاری و ساری رکھنے کے ساتھ ساتھ سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کو بھی سراہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہماری توجہ صحت کی جامع اصلاحات پر ہوگی۔ منیجنگ ڈائریکٹر NRTC نے اس موقع پر بتایا کہ ان کا ادارہ مقامی طور پر خدمات سر انجام دے رہا ہے جن میں مواصلاتی ساز و سامان، ای پولیسنگ، الیکٹرو میڈیکل ساز و سامان اور ان کا سافٹ ویئر شامل ہے۔ بعد میں وزیر اعظم نے NRTC کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی ادارے صحت پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک کے لیے کرونا وائرس کے حوالے سے عائد سفری پابندیوں کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے آج عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈھنوم سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر امتیازی سفری قوانین کے حوالے سے اعداد و شمار کے ایک جامع نظام کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کرونا وائرس کے تناظر میں عائد سفری پابندیوں سے ترقی پذیر ممالک کے معاشی مسائل مزید گھمبیر صورت اختیار کر سکتے ہیں، جو پہلے ہی اس وبا کے معاشی اثرات میں کمی لانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے معمولات زندگی اور روزگار میں توازن رکھنے کے لیے پاکستان کی مؤثر حکمت عملی اور صحت کے نظام میں بہتری کے لیے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس حوالے سے حکومت کے اقدامات کی تعریف کی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمشنر کرسچین ٹرنر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے عوام کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے اور ان کی معاشی مشکلات پر قابو پانے کے لیے متوازن حکمت عملی اختیار کی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ترقی پذیر ملکوں کو قرضوں کی ادائیگی میں سہولت دلوانے کے لیے خصوصی کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ گروپ 20 کے ممالک قرضوں کی ادائیگی میں سہولت دینے کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ جس طریقے سے پاکستان کرونا وائرس سے نمٹ رہا ہے یہ برطانیہ کے لیے ایک مثال ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں 3344 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,31,800 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے 81,963 مریض ہیں، سندھ میں 94,528، خیبر پختونخوا میں 28,116، بلوچستان میں 10,814، اسلام آباد میں 13,494، گلگت بلتستان میں 1,561 اور آزاد کشمیر میں 1,342 مریض ہیں۔ گزشتہ ایک روز میں مزید 50 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 4,762 ہو گئی ہے۔ اس عرصے میں کرونا کے 22,271 ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں اب تک کرونا وائرس سے متاثرہ 1,31,649 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہاؤسنگ تعمیرات اور ترقی کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی کا مقصد تعمیرات اور ترقی سے متعلق سرگرمیوں، خاص طور پر معاشرے کے کم آمدنی والے طبقے کے لیے ہاؤسنگ کے منصوبوں کی حکومت کی پالیسی میں سہولت اور تعاون فراہم کرنا ہے۔ کمیٹی کے قواعد و ضوابط کے مطابق کمیٹی عمومی طور پر گھروں کی طلب و رسد کی صورتحال اور خصوصاً کم لاگت والے گھروں کا جائزہ لے گی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ کراچی کوئٹہ روڈ N25 اور میاں والی مظفر گڑھ روڈ کے منصوبوں سے نجی شعبے کے تعاون سے سڑکوں کے بنیادی نظام کی سہولتیں فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ وہ آج اسلام آباد میں سرکاری اور نجی شعبے کے اشتراک عمل کے تحت مختلف سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے متعلقہ انتظامیہ کو دونوں منصوبوں کے ڈیزائن اور قابل عمل ہونے کی رپورٹ آئندہ سال 31 مارچ تک مکمل کرنے کی ہدایت دی۔
مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر نور الحق قادری نے امت مسلمہ میں اتحاد کا پیغام عام کرنے اور دشمنوں کے انتشار اور بدامنی کے عزائم ناکام بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پیغام امن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذہبی اتحاد اور یکجہتی کے لیے ملک بھر میں اجتماعات منعقد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ علماء اور مشائخ پاکستان کے جھنڈے تلے متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سنیوں، اہل حدیث، شیعہ، ہندو، مسیحی اور پارسیوں سمیت سب کا ہے۔ پاکستان ریلویز نے تمام ریلوے کراسنگز پر حفاظتی ڈھانچے اور نگرانی کو مزید بہتر بنانے کے لیے جامع حکمت عملی پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں حفاظتی اقدامات اور بغیر پھاٹک کراسنگز کے بارے میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ڈرائیور وزارت ریلوے کی جاری کردہ ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کریں، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان ریلویز نے بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگز کو کافی حد تک ٹھیک کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اراضی کا ریکارڈ رکھنے والے محکمے میں بنیادی اصلاحات کے لیے سفارشات کی تیاری کی غرض سے صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ آج لاہور میں اراضی ریکارڈ کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں مزید فیصلہ کیا جائے گا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت سندھ کی ترقیاتی ضروریات سے پوری طرح آگاہ ہے اور اس مقصد کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ وہ آج کراچی میں وفاقی حکومت کے فنڈ سے جاری ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس میں گرین لائن، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لیے آگ بجھانے والی گاڑیوں، K4 آبی منصوبے، کراچی کی مختلف گلیوں کی تعمیر، جناح ایونیو پر پل کی تعمیر اور دیگر منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ گورنر نے جاری منصوبوں کی جلد تکمیل اور شہر کی ترقیاتی ضروریات کے مطابق نئے منصوبے تیار کرنے کی ہدایت کی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان نے کہا ہے کہ حکومت صوبے میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کو انتظامی اور مالی طور پر مستحکم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز اور معاون طبی عملے کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے قوانین میں بہتری لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں۔ بعد میں کابینہ کے فیصلوں کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کرتے ہوئے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا کہ اس مقصد کے لیے صوبائی وزیر صحت کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہیں جو کہ اس مقصد کے لیے سفارشات مرتب کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ نے تمام محکموں سے قانون سازی کے حوالے سے رپورٹ طلب کی ہے۔ کابینہ نے پروجیکٹس کی منظوری کے لیے ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے دائرہ اختیار کو 10 کروڑ سے 20 کروڑ تک بڑھانے کی منظوری دی ہے۔ اس موقع پر کابینہ نے مفاہمتی یادداشتوں کے طریقہ کار میں تبدیلی کی بھی منظوری دی۔ خیبر پختونخوا میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے اجمل وزیر نے کہا اب تک صوبے کے ٹوٹل 243 مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے، جہاں کرونا مریضوں کی تعداد 2717 ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن علاقوں کی کل آبادی کی تعداد 8,76,390 ہے۔ کابینہ نے مائنز اینڈ منرل ایکٹ کی بھی منظوری دی۔ اجمل وزیر نے مزید بتایا کہ منافع خوروں اور ظہیر اندوزوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے ملیریا، ڈینگی اور دیگر امراض کی روک تھام کے لیے کوئٹہ میٹروپولیٹن کو ادویات کے چھڑکاؤ کی جدید ٹیکنالوجی فراہم کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ مشینری صوبے کے دوسرے ضلعوں کو بھی دی جائے گی۔ بلوچستان حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے شاپنگ مالز اور مویشی منڈیوں کے لیے ضابطۂ کار جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات ہمارے کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق سے۔ آج کوئٹہ میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ پر احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ ہمارے لوگ جو ہے اگر اسی طرح SOP کا خیال رکھتے ہیں اور کیسز کی جو تعداد ہے وہ کم رہتی ہے، خصوصاً اب عید کے لیے جو ہے جو شاپنگ مالز ہیں، شاپنگ مارکیٹس ہیں، دکانوں میں لوگوں کی جو بھیڑ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ مویشی منڈیوں میں عید قربان کے لیے لوگ قربانی کا جانور خریدنے جائیں گے، تو اس رش سے جو ہے لوگ اگر SOPs کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کورونا کے کیسز بڑھنے کا خطرہ موجود ہے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے لیاقت شوانی نے کہا کہ بلوچستان میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے مربوط اور جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں کے لیے انتخابات آئندہ ماہ کی 18 تاریخ کو ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق امیدوار اس ماہ کی 13 سے 16 تاریخ تک اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں۔ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی فہرست اس ماہ کی 17 تاریخ کو شائع کی جائے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے ایک اعلیٰ سفارتکار کو آج دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور کنٹرول لائن کے ساتھ بھارتی قابض فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر پاکستان کا شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ روز کنٹرول لائن کے ساتھ نکیال سیکٹر میں بھارتی قابض فوج کی جانب سے اندھا دھند اور بلا اشتعال فائرنگ سے 3 بچوں سمیت 5 شہری زخمی ہو گئے۔ ترجمان نے کہا کہ اس سال بھارت نے اب تک جنگ بندی کی 1595 مرتبہ خلاف ورزیاں کی، جن کے نتیجے میں 14 شہری شہید اور 121 شدید زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ کر کے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ کنٹرول لائن پر نکیال سیکٹر میں بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ کے تازہ ترین واقعے میں 2 لڑکے اور 2 معمر خواتین سمیت 5 شہری زخمی ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ بھارتی فوج نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے بھارتی فائرنگ کا مؤثر جواب دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے معروف نوجوان کشمیری رہنما برہان مظفر وانی کو ان کے 4تھے یوم شہادت کے موقع پر زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بدھ کو مکمل ہڑتال کی کال دی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے آج سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ ہڑتال کا مقصد عالمی برادری خاص طور پر اقوام متحدہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام اپنے مادر وطن پر بھارت کے جبری تسلط کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ترجمان نے واضح کیا کہ 8 جولائی کو کشمیریوں کے اس عزم کی تجدید کے ساتھ یوم استقلال کے طور پر منایا جائے گا کہ وہ ہر قیمت پر اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد آزادی جاری رکھیں گے۔ حریت رہنماؤں شبیر احمد ڈار، محمد اقبال میر اور اعجاز رحمانی نے اپنے الگ الگ بیانات میں برہان وانی اور جولائی 2016 کے دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کشمیریوں کے ہیرو ہیں، جنہوں نے کشمیری عوام کے سیاسی حقوق کے حصول کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بھارت میں نریندر مودی کی سربراہی میں فسطائی حکومت نے سکھ برادری کے افراد اور تنظیموں کی 40 ویب سائٹس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ ویب سائٹس مبینہ طور پر امریکہ میں قائم خالستان کی حامی تنظیم سکھ فار جسٹس کی طرف سے چلائی جا رہی تھیں، جس نے سکھ ریفرنڈم 2020 کاز کے لیے حامیوں کے اندراج کی مہم شروع کی ہے۔ سکھ فار جسٹس بھارت میں سکھوں کے لیے آزاد وطن کے قیام کے حوالے سے ریفرنڈم چاہتی ہے۔ اس سے پہلے بھارت نے خالستانی تنظیم سے رابطوں کے الزام پر سکھ برادری کے 9 افراد کو دہشت گرد قرار دیا تھا۔ چین نے امید ظاہر کی ہے کہ بھارت دونوں فریقوں کے درمیان طے پانے والے اتفاق رائے پر عمل درآمد کے لیے ٹھوس اقدامات کرے گا اور سرحدی علاقے میں کشیدگی میں کمی کی غرض سے مشترکہ پیش رفت کے لیے فوجی اور سفارتی ذرائع کے ذریعے قریبی روابط جاری رکھے گا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان یاو لیجیان نے یہ بات بیجنگ میں اپنی روزانہ کی بریفنگ کے دوران وادی گلوان میں کشیدگی کے مقام سے چینی فوجوں کو پیچھے ہٹانے کی خبروں کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ 30 جون کو چین اور بھارتی فوج کے درمیان کمانڈر سطح کے مذاکرات ہوئے اور انہوں نے کہا کہ فریقین نے مذاکرات کے گزشتہ 2 ادوار کے دوران کیے گئے اتفاق رائے پر عمل درآمد پر کام جاری رکھا۔ یاو نے کہا کہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات سے صف اول پر تعینات فوجیوں کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے۔ افغانستان طالبان کے ساتھ مفاہمتی عمل کے بارے میں عالمی رائے عامہ کے حصول کے لیے آج ایک آن لائن اجلاس کا اہتمام کر رہا ہے۔ اجلاس میں امریکہ، روس، چین، پاکستان، بھارت، ایران، سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک کے نمائندوں کی شرکت متوقع ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے خطے میں تازہ ترین سیاسی پیش رفت، خصوصاً مقبوضہ فلسطینی علاقے کے انضمام کے اسرائیلی منصوبے پر تبادلہ خیال کیا۔ محمود عباس نے جبری طور پر مقبوضہ علاقوں سے الحاق سے متعلق عالم قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی حمایت کرنے پر جرمنی کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیل نے ممکنہ خطرات کی نگرانی کے لیے خلا میں ایک نیا جاسوس مواصلاتی سیارہ بھیجا ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ نیا مواصلاتی سیارہ اسرائیل کو درپیش خطرات کی نگرانی کا اہم ذریعہ ثابت ہوگا۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ اگر امریکہ طیاروں کی سبسڈی کے حوالے سے دیرینہ تنازع حل کرنے پر آمادہ نہ ہوا تو اس کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی۔ یورپی یونین کے کمشنر برائے تجارت نے ایک بیان میں کہا کہ میں لوگوں کو ایک بار پھر یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں 15 سال سے جاری تنازع کے حل کے حوالے سے امریکہ کی طرف سے توقع کے مطابق نتائج نہیں ملے تو یورپی یونین فیصلہ کن اور مؤثر کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے۔
1965 کی جنگ کے ہیرو MM عالم کا آج 85واں یوم پیدائش منایا گیا۔ مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے محمد وقاص سے۔ محمد محمود عالم 6 جولائی 1935 کو بھارت کے شہر کولکتہ میں پیدا ہوئے اور قیام پاکستان کے بعد اہل خانہ کے ہمراہ پاکستان آ گئے۔ انہوں نے 1953 میں پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی۔ MM عالم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان 1965 کی جنگ میں شجاعت اور بہادری کی ایسی تاریخ رقم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ MM عالم نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں بھارت کے 5 جنگی طیارے زمین پر مار گرائے۔ ان کا یہ کارنامہ پاک فضائیہ کی تاریخ کا سنہرا باب ہے جسے ایک معجزہ تصور کیا جاتا ہے، جس بنا پر انہیں لٹل ڈریگن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ MM عالم کو جرات اور بہادری کے باعث ستارہ جرات سے بھی نوازا گیا اور وہ پھر 1982 کو ایئر کموڈور کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے۔ قوم کے یہ ہیرو 18 مارچ 2013 کو طویل علالت کے بعد 78 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے شہر لیڈز میں ہیڈنگلے کے مقام پر پاکستان کی تاریخی ٹیسٹ فتح کی 33ویں سالگرہ منائی۔ 1987 میں آج کے روز پاکستان نے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو 1 اننگز اور 18 رن سے شکست دی تھی۔ اس فتح میں پاکستانی کپتان عمران خان نے 10 وکٹیں حاصل کر کے کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ انگلینڈ میں کسی بھی سیریز میں پاکستان کی پہلی فتح تھی۔ انگلینڈ نے پہلی اننگز میں 136 اور دوسری میں 199 رن بنائے تھے۔ پاکستان نے سلیم ملک کے 99 رنز کی بدولت 353 رن بنائے۔ اعجاز احمد نے 50 اور وسیم اکرم نے 43 رنز بنائے تھے۔ کپتان عمران خان نے پہلی اننگز میں 37 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کی تھیں، جبکہ دوسری اننگز میں 40 رنز دے کر 7 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ عمران خان کو اس شاندار کارکردگی پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ نوجوان پیسر نسیم شاہ کا کہنا ہے کہ کوکابورا گیند جلد خراب ہو جاتی تھی اور اسے چمکانے میں بھی تھوڑی دقت پیش آتی تھی، لیکن ڈیوک بال جلد خراب نہیں ہوتی اور میں اسے اپنے کنٹرول کے مطابق استعمال کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ساتھی بالر محمد عباس کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ کنڈیشنز فاسٹ بالنگ کے لیے سازگار ہیں، آسمان پر بادل موجود ہیں اور تیز ہوا بھی چل رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال میں جو احتیاطی تدابیر وضع کی گئی ہیں ان پر مکمل طور پر عمل کیا جا رہا ہے۔ سابق پاکستانی آل راؤنڈر شاہد خان آفریدی نے کہا ہے کہ کرکٹ میں ہم بھارت کی اتنی پٹائی لگاتے کہ میچ کے بعد وہ معافی مانگ رہے ہوتے تھے۔ ایک یوٹیوب چینل پر گفتگو میں سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا کہ بھارتی کھلاڑی میچ میں پٹائی کے بعد معافی مانگ رہے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا میں ہمیشہ بھارت میں کرکٹ کھیل کر لطف اندوز ہوا، ہم نے انہیں کئی بار شکست دی اور بڑے مارجن سے بھی ہرایا۔ پنجاب کے محکمہ کھیل نے کھلاڑیوں اور عوام کی آگہی کے لیے جنرل فٹنس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ پنجاب کے کھیل کے وزیر اور سیاحت رائے تیمور خان بھٹی نے سپورٹس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر 2 روزہ آن لائن تربیتی پروگرام کی تکمیل پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ مالی سال 2019-20 کے 11 ماہ کے دوران ملک سے چاول کی برآمد میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 5.05% اضافہ ہوا ہے۔ ادارے شماریات کے مطابق جولائی تا مئی 2019-20 کے اس عرصے کے دوران پاکستان نے 38,93,000 ٹن چاول برآمد کر کے $2 ارب سے زائد آمدن حاصل کی۔ پاکستان میں پیدا ہونے والا خوش ذائقہ اور رسیلے آم دنیا کے 40 ملکوں کو برآمد کیے جا رہے ہیں، جبکہ غذائیت، توانائی اور وٹامن سے بھرپور پاکستانی آم کورونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن سپاہی کا کردار ادا کرتے ہوئے انسانی جسم میں قوت مدافعت بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کورونا کی عالمی وبا کے دوران قوت مدافعت بڑھانے والی غذاؤں بالخصوص پھلوں کی طلب میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں پاکستانی آم قوت مدافعت بڑھانے کا اہم ذریعہ بن گئے ہیں۔ سارک کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر افتخار علی ملک نے خطے میں ترقی کے لیے سارک کے رکن ممالک کے درمیان مربوط تعاون اور روابط میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں کاروباری وفد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ پنجاب کے محکمہ زراعت نے کہا ہے کہ پنجاب میں کپاس کی فصل پر گلابی سنڈی کے حملے کی اطلاعات ہیں۔ محکمہ زراعت کے ترجمان نجف عباس کے مطابق فصل کی بہتر پیداوار کے لیے کسانوں کو 7 دن کے وقفے سے کیڑے مار سپرے کرنا چاہیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 151 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 35,202 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 332 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 380 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔
رفان میس کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 240 روپے کا اضافہ ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ امریکی ڈالر قیمت خرید 164 روپے 54 پیسے اور قیمت فروخت 168 روپے 37 پیسے، یورو 185 روپے 63 پیسے اور 189 روپے 95 پیسے، سعودی ریال 43 روپے 86 پیسے اور 44 روپے 90 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 89,935 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,01,893 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ پنجاب کی زبان، فن اور ثقافت کا ادارہ اپنے تحت شائع ہونے والی متعدد موضوعات کی 100 کتابیں ویب سائٹ پر اپلوڈ کرے گا۔ میڈیا انٹرویو میں ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سغرا صدف نے کہا کہ کتابیں PDF کی شکل میں دستیاب ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ادارے نے رواں ماہ آن لائن فوک کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ گلوکار اور اداکار فرحان سعید نے پاکستان کے لیے مولانا طارق جمیل کی گراں قدر مذہبی خدمات کی تعریف کی ہے۔ اداکارہ مہوش حیات کا کہنا ہے کہ میری بے چین آزاد روح ان پرانے دنوں کو یاد کر رہی ہے جب میں ایئرپورٹ جاتی اور بلا خوف سفر کرتی تھی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر شیئر کی جن میں وہ ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ کینیڈا کے معروف اداکار نیک کارڈیرو آج لاس اینجلس کے اسپتال میں 41 برس کی عمر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو گئے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ امریکہ کی فلوریڈا اٹلانٹک یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے مختلف طرح کے کپڑوں اور ماسک کا موازنہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ اچھے سوتی کپڑے سے بنا ہوا گھریلو ماسک کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے میں سب سے مناسب ہے، بشرطے کہ اس کا سائز درست ہو اور وہ درست طریقے سے بنایا اور پہنا جائے۔ واضح رہے کہ عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے 3 پرتوں والے فیس ماسک تجویز کیے ہیں، جن کی اندرونی تہہ جاذب کپڑے کی، درمیانی تہہ کسی فلٹر کی مانند، جبکہ بیرونی تہہ کسی ایسے فیبرک سے بنی ہونی چاہیے جو پانی گزرنے کے خلاف مزاحمت رکھتا ہو۔ برطانیہ کے یونیورسٹی آف لیورپول کے سائنسدانوں نے اپنے ایک روبوٹ ساتھی کی رونمائی کی ہے جو لاک ڈاؤن کے دوران ان کی لیبارٹری میں کوئی وقفہ لیے بغیر تحقیق کرنے کے کام میں مصروف ہے۔ اس محقق روبوٹ کی مالیت 1 لاکھ پاؤنڈ ہے اور یہ بذات خود حاصل کردہ نتائج سے سیکھتا ہے تاکہ آئندہ تجربوں کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ منگولیا کے ایک شہر میں گلٹی دار طاعون کا ایک مریض سامنے آنے کے بعد چین میں حکام نے حفاظتی تدابیر بڑھا دی ہیں۔ گلٹی دار طاعون دنیا کا خطرناک ترین مرض سمجھا جاتا تھا، تاہم اب اس کا علاج ممکن ہے۔ اور اب آج کے موسم کی صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور کراچی سمیت سندھ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دوسرے علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم سندھ، وسطی اور جنوبی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سب سے زیادہ گرمی آج تربت میں پڑی، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور، کوئٹہ، گلگت 35، کراچی 40، پشاور 39، کوئٹہ 35، مظفر آباد 39 اور مری 25 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سری نگر 32 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 38، پلوامہ اور اننت ناگ 30، شوپیاں 26 اور بارہمولہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ پاکستان اور چین نے آزاد پتن پن بجلی منصوبے کی تعمیر کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے صوبوں کے درمیان گندم کی بلا رکاوٹ نقل و حمل یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ چین نے امید ظاہر کی ہے کہ بھارت سرحدی علاقوں میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے عسکری اور سفارتی ذرائع سے کوششوں کو آگے بڑھانے کی غرض سے اتفاق رائے پر ٹھوس اقدامات کے ذریعے عمل درآمد کرے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت جملہ حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرے گی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فورن ڈیسک کنول شمیم، مدیر کھیل، تجارت، سائنس اور فن کی خبریں زنیرہ خالد، کوارڈینیشن ایڈیٹر عباس نقوی، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید اور نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
اور اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم کرتے ہوئے نعیم زبیری اور عشرت فاطمہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنی تمام نیوز ٹیم کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔